بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تق مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ وأصیلا سبحان اللہ والحمد للہ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے 21ویں سپارے کے اندر سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی بھی ہم نے تلاوت اور ترجمے کی سعادت حاصل کی۔ سورہ لقمان کے اندر کل 34 آیات ہیں، اور یہ جو سورت ہے یہ 31ویں نمبر پر ہے قرآن مجید میں۔ یہ جو اس کا دوسرا رکوع ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اس دنیا میں اس نے انسانوں کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ میری عبادت۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس لیے کہ انسان کو اس نے بہترین صورت میں بنایا۔ کیوں بنایا جی؟ تاکہ ہم اس کی شکر ادا کریں اور اس کی عبادت کریں۔ یہ بات اس نے قرآن مجید میں بتائی ہمیں۔ اس نے قرآن مجید میں بتایا، کیا بتایا؟ کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے انبیاء کا نام لے کر ذکر کیا، کہا کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان فدا کا یا امی ابی، یہ تمام کون تھے جی؟ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ انبیاء تھے۔ یہ سب گناہوں سے، خطاؤں سے معصوم تھے۔ ان کو جو بات دنیا کو بتاتے تھے وہ کون بتاتا تھا ان کو؟ اللہ تعالیٰ بتاتا تھا۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 نیک بندوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا کہ جو اس کے نبی نہیں تھے، اس میں سے ایک حضرت لقمان علیہ السلام تھے، اس میں سے دوسرے حضرت خضر علیہ السلام تھے، تیسرے زید بن حارثہ تھے، چوتھا کون تھا جی؟ حضرت اویس کا ذکر تو نہیں کیا قرآن مجید میں، نام لے کے ذکر کیا۔ کس کا کیا سب سے پہلے؟ لقمان حکیم کا کیا۔ پوری آیت، پوری سورت نازل کر دی، پوری سورت کو اس کے نام پہ نازل کر دیا کہ یہ لقمان ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ پھر خضر کا ذکر کیا کہ یہ میرا بندہ ہے، نیک آدمی ہے، نام لے کے ذکر کیا۔ پھر زید بن حارثہ کا ذکر کیا۔ پھر چوتھا بتائیں جی، بتائیں، سورہ کہف میں ایک بادشاہ کا ذکر کیا، نام لے کے کہا کہ یہ وہ بادشاہ ہے جو مشرق کی طرف گیا، یہ وہ بادشاہ ہے جو مغرب کی طرف گیا، یہ وہ بادشاہ شمال، جی ذوالقرنین کا ذکر کیا۔ بڑے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قرآن مجید کی طرح زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 لوگوں کا نام یاد رکھیے گا، لقمان، خضر، زید بن حارثہ اور ذوالقرنین۔ کبھی موقع ملا تو باقی تینوں پہ بھی بات کریں گے۔ ابھی ہم بات کرنے لگے لقمان کی۔ حضرت حکیم لقمان اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے قرآن مجید کے ذریعے سے ان کی اس بات کو زندہ کر دیا۔ کیسے کمال کا آدمی تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں وہ اس نے رہتی دنیا تک کے لیے زبردست بات کر دی، کمال کی بات کر دی۔ آیت نمبر 14 اور 15 سے شروع ہوتی ہیں یہ، اور اس کا مخاطب پتہ ہے کون ہے؟ اس کے مخاطب 2 لوگ ہیں۔ ایک وہ کہ جو نوجوان ہے، کون جی؟
نوجوان جن کو سردی نہیں لگتی, جو تھکتے نہیں ہیں, جو سارا دن کام کرتے رہتے ہیں لیکن ہفتے نہیں ہیں, جو مشکل میں نہیں پڑتے, جو 100 پش اپ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, جو اندھا دھند بائک بھگا سکتے ہیں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے بلایا لوگوں کو, 2 بچے آ کے کھڑے ہوئے, قد میں چھوٹے تھے, ایڑیوں پہ چڑھ کے کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا بیٹا تم چھوٹے ہو, تم نہ جاؤ. کہا جی نہیں, میں تو بڑا ہوں, یہ میرا بڑا بھائی کھڑا ہے, اس کو میں بھی گرا دیتا ہوں. اس کے کان میں کہا یار مجھے بھی چلنے دو ساتھ یار. اس کو اڑنگی دی, وہ بیچارہ گر گیا, اس کے اوپر چڑھ کے کھڑے ہو گئے. دیکھا اللہ کے نبی اس کو لے کے جا رہے تھے, اب یہ تو کمزور ہے میرے سے بھی. تو وہ کیا تھے جی, وہ شاندار نوجوان تھے, مضبوط نوجوان تھے. ان کے لیے خطاب کر رہے ہیں. کون خطاب کر رہا ہے جی؟ حکیم لقمان. کون خطاب کر رہا ہے؟ حکیم لقمان. اور دوسرا اس کے مخاطب ان کے والدین ہیں. دوسرا ان کے مخاطب کون ہے؟ ان کے والدین ہیں. اس سورت کا نام ہم نے پڑھا ہے, سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ لقمان. ٹارگٹ کون ہے اس کا؟ نوجوان. اس کا ٹارگٹ کون ہے؟ نوجوان اور ان کے والدین. ٹھیک ہو گیا. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں حکیم لقمان نے جو باتیں اپنے بیٹے کو کی تھی, وہ تمام کی تمام باتیں ویسی کی ویسی کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر دی ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ بات یاد تک سمجھ میں آ گئی ہمیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے یہاں پر کہ ڈپلیکیٹ اگر ہم پڑھ لیں ہمارا کام ہو جائے گا. ہاں جی, تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے حکیم لقمان کے ذریعے سے, کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ٹھیک ہے جی. اسٹک نوٹ نظر آ رہا ہے آپ سب لوگوں کو؟ اسٹک نوٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے جو اہم بات ہوتی ہے نا, جس پہ فوراً عمل کرنا ہوتا ہے, جس کو کبھی بھولنا نہیں ہوتا. ایڈوائس کیا ہے اس کی؟ مشورہ ہے آپ کو. اس کا کیا ہے؟ مشورہ ہے انسانوں کے لیے. کس کے لیے؟ نیک لوگوں کے لیے, جو لقمان کو یاد رکھیں گے, لقمان کے ذریعے سے قرآن کو یاد رکھیں گے. اور قرآن نے لقمان کو امر کر دیا اور ہم نے قرآن کو امر کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. کیا کہتا ہے لقمان جی؟ لقمان کہتا ہے ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. حکمت کون دیتا ہے جی؟ عقل کون دیتا ہے ہمیں؟ اللہ دے گا. علم کون دے گا؟ طاقت کون دے گا؟ شہرت کون دے گا؟ مال کون دے گا؟ علم کون دے گا؟ بڑا کون کرے گا؟ کھلائے گا کون؟ پلائے گا کون؟ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. اللہ تعالیٰ جب علم دیتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تاکہ وہ ہمارا شکر گزار ہو. کیا ہو؟ شکر گزار ہو. جب اللہ میں کھلائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ شکر کریں گے. پلائے گا تو کیا کریں گے؟ طاقت دے گا تو کیا کریں گے؟ ابا دیے تو کیا کرنا چاہیے؟ اماں دی تو کیا کرنا چاہیے؟ میتھ سکھائی تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. پھر کہا کہ جو کوئی شکر کرے تو اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہے. اگر میں شکر کروں گا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ عمر بھی کو نہیں ہونے والا اس کا فائدہ. اس کا فائدہ کس کو ہونے والا ہے؟ مجھے ہونے والا ہے. حافظ صاحب شکر کریں گے تو حافظ صاحب کے والدین کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا. حافظ صاحب شکر کریں گے تو حریرہ کو بھی ہو جائے گا. اگر حریرہ میری گاڑی میں بیٹھا ہوگا اور حافظ صاحب بھی بیٹھے ہوں گے, ہم دونوں دعا پڑھیں گے, اس کا فائدہ صرف گاڑی میں بیٹھنے والے کو ہوگا یا گاڑی کو بھی ہو جائے گا؟ گاڑی کو بھی ہو جائے گا. گاڑی بھی بچ جائے گی. اللہ تعالیٰ کی گاڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کیا؟ نہیں ہے جی. گاڑی کس نے بنائی ہے؟ انسانوں نے بنائی ہے. لیکن اس کا فائدہ زمین پہ اللہ تعالیٰ کی سب چیزوں کو ہو جائے. ٹھیک ہے جی. جو کوئی شکر کرے تو اس کا شکر اسی کے لیے مفید ہے, اور جو کوئی انکار کرے تو کیا ہے جی؟ پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو آپ سے, آپ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا نام آ رہا ہے جی. آخری لفظ جو ہے محمود ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خود سے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ خود سے ذکر کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام بلند بالا ہے, زمین پر بھی, آسمان پر بھی, خلاؤں میں بھی, لیپ ٹاپ میں بھی, موبائل میں بھی, وائی فائی میں بھی, انٹرنیٹ میں بھی. اذان سنتے ہیں آپ لوگ؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان ہوتی تھی تو بلال اذان دیتا تھا, 10 لوگ سنتے تھے, 20 سنتے تھے, 50 سنتے, 100 سن لیتے تھے. آج اذان ہوتی ہے مکہ میں ہوتی ہے, آج اذان ہوتی ہے مدینہ میں ہوتی ہے, موبائل میں لوگ سنتے ہیں. دنیا میں کتنے موبائل ہوں گے؟ مسلمانوں کے پاس کتنے ہوں گے؟ کروڑوں تو ہونے نا جی. سب دیکھ رہے ہیں.
سب دیکھ رہے ہیں, نام کس کا بلند ہو رہا ہے؟ اللہ وہ مدینہ میں جو مولوی صاحب اذان دیتے ہیں, مؤذن اذان دیتا ہے, اس نے بھی نہیں سوچا ہوگا میری اذان اتنی دفعہ سنی جائے گی, میرا اتنا سارا ثواب جمع ہو جائے گا. جتنی دفعہ آپ اذان سنیں گے, جواب دیں گے, آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا. اذان کا جواب دینے سے کیا ہوتا ہے جی؟ جب اذان ہو رہی ہو نا, اس وقت اس لیے خاموش ہو جائے کہ میرا دل جو ہے نا وہ مضبوط ہو جائے گا. دل مضبوط ہوگا تو کس کے لیے ہو جائے گا؟ اللہ کے لیے ہو جائے گا. اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی تاکہ وہ میرا کیا ہو؟ شکر گزار ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو فائدے ہی فائدے میں, مومن تو شکر کرتا ہے اجر پاتا ہے, شکر کرتا ہے اجر پاتا ہے. نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے اجر پاتا ہے, نعمت نہیں ملتی ہے کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے اجر کرتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا حق کی وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ ایسے ایک نیک لوگوں کو ہمیشہ زندہ رکھے. شکر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے, صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے. پھر امام مودودی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ تعالیٰ ان کا ایمان ہمارے ایمان کے ساتھ مزین کر دے, اللہ تعالیٰ قیامت کی ہمیں ان کے ساتھ اٹھا لے. آپ نے کہا کہ قرآن اور عمل تینوں صورتوں میں اگر شکر ہو نا, قول اور عمل, اور ساتھ ساتھ کس پہ؟ قول اور عمل کا کس پہ؟ ہر کام میں اگر ہمارے شکر نظر آ رہا ہو نا جی, تو پھر وہ شکر ہے. ہم کسی سے بات کریں تو یہ نہ کہیں یار اللہ تعالیٰ تو مصیبت میں ڈال دیا یار بڑی, یہ نہیں کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر عالم میں کیا رکھا ہے جی؟ جس کو جو موقع دیا ہے نا اس کا سوال کرنا ہے اسے. اگر حافظ صاحب کو حافظ قرآن بنائے تو ان سے پوچھے گا یاد رکھا یا نہیں رکھا. اگر اسامہ کو جو ہے وہ کمپیوٹر اسپیشلسٹ بنا دیا, اسامہ سے پوچھے گا ہاں جی تم ٹائپ کرتے تھے, میرا نام کبھی ٹائپ کرنے کی زحمت کی نہیں کی؟ پوچھے گا نا جی. اس بچے سے پوچھے گا کہ بھائی تم نے قرآن مجید کی صورتیں کتنی ہیں بھائی؟ 114. کتنی صورتیں قرآن مجید میں؟ 114. قرآن مجید میں بسم اللہ کتنی دفعہ ہے؟ 114 مرتبہ. یاد رکھنا ہے, ابھی بھولنا نہیں ہے. آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کا نام لے کے ذکر کیا, لیکن وہ کیا نہیں ہے؟ نبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی, لقمان کی, ذوالقرنین کی, خضر کی, زید بن حارث کی. لقمان کا ذکر کہاں کیا؟ اس کے نام سے پوری سورت بنا دی. ذوالقرنین کا ذکر کہاں کیا؟ سورہ کہف پہ پورا ایک حصہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اس کو کیا بنایا جی؟ کیا بنایا؟ عادل بادشاہ بنایا. کیا بنایا؟ عادل بادشاہ بنایا. خضر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کو اپنا ایک بندہ بنایا. نہیں پتہ فرشتہ ہے, انسان ہے, مخلوق ہے, نبی ہے, کیا کچھ نہیں پتہ, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اس کو اپنا بندہ بنایا. اور اس کو بھی کیا عطا کی؟ حکمت عطا کی. 2 لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. خضر کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ ہم نے خضر کو دانائی عطا کی. اور زید بن حارث کون تھے جی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. کیوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے رات کے کھانے کی قربانی دے دی تھی, اپنے مہمان کو کھلا دیا تھا. موقع ملا تو اس پہ ضرور بات کریں گے. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا, کیا کہی اس نے؟ پہلی بات اس نے کہا بیٹا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. کیوں نہ کرنا؟ کیونکہ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے. شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اگر تم کہیں بیٹھے ہو تو دوستوں میں چائے پی رہے ہو, اذان ہو جائے تو کیا کرنا؟ چپ ہو جانا. اور اذان کا جواب دینا. چپ نہیں ہو جانا, چپ کر کے بیٹھ جانا مقصد نہیں ہے. اذان کا جواب دینا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ تم نے اذان سنی ہے. پھر کیا کرنا؟ نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہونا. اذان ہوتے ساتھ ہی پہلا کام کیا کرنا ہے جی؟ اذان کا جواب دینا ہے. اذان ہوتے ساتھ ہی پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اذان کا جواب دینا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کی ترازو جو ہے, ایمان کی ترازو جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اگر تمہاری نماز مضبوط ہے, تمہارا کیا مضبوط ہے؟ ایمان مضبوط ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانے کی سب سے چھوٹی سی ایک چابی دے دی ہے. پھر یہ چیز آپ پیسوں میں لگا لیں. اگر آپ کے سامنے جو ہے وہ کوئی حرام کا پیسہ آ رہا ہے, اگر آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ گیم کھیل رہے ہیں کرکٹ میں, آپ نے اسکور بڑھانے کا موقع لگ رہا ہے آپ کو, آپ نہیں بڑھائیں گے جی. آپ کیا کریں گے؟ نہیں بڑھائیں گے. آپ نے کوئی اسائنمنٹ نہیں کی ہے, ٹیچر آپ سے پوچھے گا کر لی ہے, آپ کیا کہیں گے؟ نہیں کی ہے ٹیچر ابھی. آپ کس سے ڈریں گے؟ ٹیچر سے یا اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور حقیقت یہ ہے
کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں ذوف پر ذوف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر. اور کس کا شکر؟ زمین پہ شکر کس کا کرنا ہے؟ آسمان پہ شکر کس کا ادا کرنا ہے؟ دعا میں کس کو یاد رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. الحمدللہ رب العالمین کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے. زمین پہ کس کا شکر کرنا ہے؟ والدین کا. زمین پہ کس کا شکر کرنا ہے؟ والدین کا. میرا شکر کر، اپنے والدین کا شکر کو بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے. بس ایک بات بتا دی کہ یہ کام اگر تجھے والدین کہیں نا تو نے نہیں کرنا ہے. کون سا؟ کہا کہ اگر میرے ساتھ تو کسی کو شریک کر لے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ بات کون سی کرنا جی؟ اچھی بات کرنا، نیک برتاؤ کرنا. بدتمیزی کی اجازت نہیں کسی بھی صورت میں. بدتمیزی کی اجازت، آواز بلند کرنے کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری ماں کا، امی کا. اس نے پھر پوچھا، آپ نے کہا امی کا، تیری ماں کا. اس نے تیسری دفعہ پھر پوچھا کہ مجھے بتائیے اس زمین کے اوپر اس کے بعد میرا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا امی کا. پہلی دفعہ بھی، دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ بھی. سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر کتنا ہے؟ کس کا ہے؟ ماں کا. یہ بات بھولنی نہیں ہے. یہ بات ماں کا، ماں کا اور ماں کا. یہ بات ایسے ہی یاد رکھنی ہے بس. ٹھیک ہو گیا جی. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا. کیوں کر؟ کیونکہ تجھے پلٹنا ہے میری ہی طرف ہے، اور اس وقت میں تجھے بتا دوں گا کہ تو کیسا عمل کرتا رہا، کہ تو کیسے عمل کرتا رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بھیجا زمین پہ؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں. اور عبادت کرنے کا کام ایسے نہیں ہے کہ ہم نے کر لی اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا. ایسا نہیں ہے جی، ایسا نہیں ہے جی. ہماری آنکھوں کے اندر کیمرے لگے ہوئے جو ہمیں بھی دکھا رہے ہیں، دماغ کے اوپر لکھ بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دماغ کا ڈھکن ایسے کر کے کھولے گا، پروجیکٹر کا، ٹی وی کا کنیکشن اس میں لگائے گا وائی فائی سے. یہ ٹی وی آپ نے دیکھا، یہ لیپ ٹاپ دیکھے جی، کہیں جڑا ہوا ہے؟ کوئی تار ہے اس کے ساتھ؟ کوئی نہیں. چل رہا ہے، ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے سب کچھ. کوئی اس میں پاور لگی ہوئی ہے؟ پھر بھی چل رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیں، دماغ کے اندر بھی بیٹریاں لگی ہوئی ہیں. دماغ کے اندر کیا لگی ہوئی ہیں؟ بیٹریاں لگی ہوئی ہیں. ذہن میں رکھیں، دماغ کے اندر پورٹ بھی لگی ہوئی ہے، یو ایس بی پورٹ، وائی فائی پورٹ، انٹرنیٹ کیبل. یہ سب کہاں لگی ہوئی ہے جی؟ دماغ کے اندر لگی ہوئی ہیں. آوازیں آتی ہیں، سنتے ہیں، لائٹ پڑتی ہے، دیکھتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں، پھیل جاتی ہے آواز چاروں طرف. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اس کا ڈھکن کھولے گا، وائی فائی کنیکشن دے گا پروجیکٹر کو، جو کچھ اس کے اندر لکھ رکھا ہے سب دیوار پہ شروع ہو جائے گا. کہاں شروع ہو جائے گا جی؟ جوار بڑی اسکرین ہوگی. سامنے کون کون بیٹھے ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے، آدم علیہ السلام بیٹھے ہوں گے، ہمارے ماں باپ بیٹھے ہوں گے، ہمارے بہت پیارے دوست بیٹھے ہوں گے، ہمارے یار بیٹھے ہوں گے. اور ان کو اگر پتہ چلے گا یہ تو جھوٹ بولتا تھا، یہ تو پیسے کھا جاتا تھا، یہ تو گڑبڑ کرتا تھا، تو عزت بچ جائے گی یا رل جائے گی؟ تو بچانی ہے، رلانی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں. یہ دیکھیں، جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ کہاں ریکارڈ ہو رہا ہے؟ دعا جو بولتے ہیں وہ کہاں سے پروسیس ہو کر آتا ہے؟ دماغ سے. شخص کے رستے کی کر کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور لقمان نے کہا تھا، پہلی نصیحت لقمان نے کیا کی تھی؟ شرک نہیں کرنا. دوسری نصیحت کیا کی تھی؟ والدین کا. تیسری نصیحت کیا کر رہا ہے؟ اور کہتا ہے لقمان نے کہا تھا بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو. رائی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، بہت ہی چھوٹی، آنکھ سے ہاتھ میں بڑی مشکل سے قابو آتی ہے، یا کسی چٹان میں اور آسمانوں میں بند ہو، اللہ تعالیٰ اسے نکال کر لے آئے گا. اور وہ بہت باریک بھی اور باخبر. اور وہ کیا ہے؟ بہت مائکرو لیول پہ دیکھتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی مائکرو لیول پہ جا کے اس کو نظر آ جاتی ہے. یہ بوتل سامنے رکھی ہے نا، میں اس بوتل کے اندر کسی کیڑے کو بند کر دوں، وہ زندہ رہے گا؟ مر جائے گا؟ مر جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تو چٹانوں کے اندر بھی کیڑوں کو کھلاتے ہیں.
ہم تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سائڈ پہ کیا بنا ہوا آ رہا ہے, کیا ہے یہ بڑا سارا وائرس ہے. کرونا وائرس کا نام سنا ہے کسی نے؟ جی کہاں پلتا ہے وہ؟ سینے کے اندر, انسان کے ناک کے اندر, انسان کے سانس کی نالی میں, انسان کے سینے میں. اور کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, بڑھتا بھی ہے, اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان کے سینے کو پورے کو مکا دیتا ہے. اس کو کون چلا رہا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس وائرس کو بھی کھلا رہا ہے انسان کے سینے کے اندر جا کے. اللہ تعالیٰ کی نظر کیا ہے؟ باریک بین ہے, مائکرو لیول ہے. باریک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویری تھن, مائکرو لیول ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ڈیٹا کلیکشن کی پاور دیکھیں جی آپ. یہ انسان کی ڈیٹا کلیکشن کی پاور ہے. ایک فیس بک کے اوپر عمر بھر کا ڈیٹا رکھا ہوتا ہے. ایک فیس بک کے اوپر کیا رکھا ہوتا ہے؟ عمر بھر کا ڈیٹا. کب کس نے اکاؤنٹ بنایا تھا, کب اس نے پہلی دفعہ کسی کو فرینڈ بنایا تھا, اب اس کے کتنے فرینڈ ہیں, اس کے فرینڈ کے کتنے فرینڈ ہیں, اس کے فیملی ممبر کتنے ہیں, اس کے فرینڈ کے میوچل فرینڈ کتنے ہیں, اس نے لائک کتنے کیے ہیں, اس نے ویو کتنے کیے ہیں, اس کی ٹائم لائن پہ کیا آ رہا ہے, اس نے کون سی تصویر دیکھ لی ہے, کون سی اس نے چھوڑ دی ہے, کون سے پیج یہ فالو کر رہا ہے, کون سے پیج یہ چھوڑ دیتا ہے. یہ سب کس کو پتہ ہے جی؟ فیس بک کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہونا ہے اس نے کس کس کو فالو کیا تھا. اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا تھا, اس نے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کو فالو کیا تھا, اس نے قرآن مجید کو فالو کیا تھا, اس نے حدیث کو فالو کیا تھا, اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ کہاں کہاں کیسے کیسے کتنا کتنا عمل کیا تھا. یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو رہا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس. بڑی ہارڈ ڈسک ہوگی کوئی اللہ میاں کے پاس, ہے نا, اس کمرے سے بھی بڑی. نہیں 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 نہیں, اتنا سا میموری کارڈ ہوتا ہے. حافظ صاحب اتنا ہی ہوتا ہے نا, ساما اتنا ہی ہوتا ہے میموری کارڈ جو موبائل میں ڈلتا ہے. اتنا سا, اس سے بھی چھوٹے آ گئے ہیں. کتنا بڑا ہوتا ہے وہ؟ چھوٹی سی کتنے میموری اسٹور کرتا ہے؟ ٹیرا بائٹس میں. کتنے میں؟ 1 ٹیرا بائٹ کے میموری کارڈ میں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے. 1 ٹیرا بائٹ کے. 1 ٹیرا بائٹ کا مطلب پتہ ہے کیا؟ کتنے گھنٹے کی فلم آ جائے گی اس کے اندر. ایک فلم ہائی ریزولوشن کی فلم کتنے جی بی کی ہوتی ہے؟ 10 جی بی کی, 12 جی بی کی. کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے وہ؟ 3 گھنٹے کی. اللہ تعالیٰ کے پاس میرے پیدا ہونے سے لے کر اب تک آج تک 40 سال کا ڈیٹا سارا موجود ہو رہا ہے. میں نے سوچا کیا, میں نے عمل کیا, میں نے سوچا کیا, اس پہ عمل کیا یا نہیں, مجھے اس کی نیکی ملے گی یا نہیں ملے گی. میں نے سوچا کیا, اس پہ عمل کیا یا نہیں, اسی حساب سے مجھے گناہ بھی ملنے والا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس میموری کارڈوں میں جمع ہو رہا ہے. ڈھیر لگ رہے ہیں, ڈھیر لگ رہے ہیں, ڈھیر لگ رہے ہیں, ڈھیر لگ رہے ہیں, ڈھیر لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زپ بنانی ہے اس کی ایک رار فائل کریٹ کرنی ہے, جمع ہوتا جانا ہے. پھر کیا ہوگا جی؟ پھر وہ ایگزیکیوٹ ہوگا اور ہم سب دیکھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ شاندار بات لقمان سے کہہ رہی, کہا کہ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف اور وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اس پورے رکوع میں جو سب سے اہم کرنے کا کام ہے نا ہمارے لیے, وہ یہ والا ہے. جب ہم کیا کریں, اللہ تعالیٰ میں کسی کو شریک نہ کریں. جب ہم کیا کریں, اپنے والدین کی خدمت شروع کر دیں, شکر کرنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کا. جب ہم کیا کریں, جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ باریک بین ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. تو پھر ہم کیا کریں, کیا کریں جی؟ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کریں. نماز قائم کرنے میں سب سے اہم چیز کیا ہے جی؟ کب نماز قائم ہوتی ہے؟ نماز جب قائم ہوتی ہے جب اذان دی جائے, جب مسجد میں جماعت سے جا کر نماز پڑھی جائے. گھر پہ پڑھی ہوئی نماز, ایک بند کمرے میں پڑھ لی ہوئی نماز عمر بھی قائم ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. نماز قائم کرنے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری طے پا گیا ہے. جس بستی میں مسجد ہوگی, اذان ہوتی ہوگی, لوگ نماز پڑھنے باقاعدگی سے جاتے ہوں گے 5 وقت, اس بستی پہ ہی اللہ تعالیٰ بیج دے دیں گے. کون سا؟ اقیم الصلاۃ. یہ وہ بستی ہے جو نماز کو قائم کرتی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ امن بھی دے گا, سلامتی بھی دے گا, معیشت بھی دے گا, فرشتے بھی اتارے گا. کب؟ جب وہاں پہ اذان ہونی شروع ہو جائے گی, وہاں پہ باجماعت نماز ہونا شروع ہو جائے گی, وہاں گھروں سے لوگ نکل کے نماز پڑھنے جانا شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا حکم کتنی دفعہ دیا ہے؟
حافظ صاحب 700 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 700 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 700. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ نماز پڑھو. کب؟ وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اقیموا مَعَ القائمین. کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَعَ الذَّاكِرِينَ ذکر کرو ذکر کرنے والوں کے ساتھ. اکیلے نماز نہیں ہے. اکیلے نماز نہیں ہے. جانا پڑے گا کہاں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. جانا پڑے گا کہاں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر جو لوگ نماز پڑھیں وہ صرف نماز پڑھ کے گھر نہ چلے جائیں. وہ کیا کرے جی؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم دے، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ اور بدی سے روک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کے بات کو آگے چلاؤں گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو، کسی غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھو، کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھو تو کیا کرو؟ کیسے روکو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. اگر کوئی نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لے کے جاؤ، چل بھائی آ جا. اگر کوئی ماں باپ سے بدتمیزی کر رہا ہے اس کو ہاتھ سے روک دو، بھائی کیا کر رہی ہے. اگر کوئی ہوم ورک نہیں کر رہا اس کو ہاتھ سے کروا دو بٹھا کے، بیٹا کر لو یار شاباش کرنے کا کام ہے. اگر کوئی وقت پہ کھانا نہیں کھا رہا ہے تو کمزور ہو جائے گا، نماز نہیں پڑھ سکے گا، اس کو بولو یار بیٹھ جا بھائی میں بھی تو سب 2 لقمے کھا لیتا ہوں. یہ کیا ہے جی؟ ہاتھ سے روکنے. کیا ہے یہ؟ موبائل کیسے استعمال کرتے ہیں؟ پیروں کیسے کرتے ہیں؟ ہاتھ تو اس سے. کسی کے موبائل میں غلط چیز دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ ہاتھ سے لے کے اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے. کی بورڈ کیسے یوز کرتے ہیں؟ ہاتھ سے یوز کرتے ہیں. کیمرہ کیسے چلاتے ہیں؟ پہلے والوں کے لیے تو ہاتھ تلوار تھا صرف، بعد والوں کے لیے بندوقیں تھیں. آج والوں کے لیے کیا ہاتھ ہے جی؟ موبائل میں بھی ہاتھ ہے، لیپ ٹاپ میں بھی ہاتھ ہے، کیمرے میں بھی ہاتھ ہے. ہمارا ہاتھ کا کام کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا، آسان ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جب کہا کہ کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. جب ہم ایسا کوئی کسی نے کی بورڈ دیکھا ہے جس میں بیک اسپیس کی کی نہ ہو؟ بیک اسپیس کس لیے ہوتی ہے حافظ صاحب؟ پیچھے واپس کر دو. کس لیے ہوتی ہے بیک اسپیس؟ یہ مطلب جو لکھا ہے مٹانے جو لکھا ہے وہ مٹانے کے لیے. تو غلطی ہو جائے گی انسان سے، کیا ہوگا؟ غلطی تو ضرور ہوگی. آپ نے کبھی دیکھا پینسل اور ربڑ نہ ہو؟ ایسی کوئی پینسل دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی نا. پین ہو ریموور نہ ہو؟ نہیں ہوتا نا ایسا. چھوٹے بچے ہو یا بڑے آدمی ہو غلطی تو کرتے ہیں، بلینکو رکھتے ہیں ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ کام کرو، سارے کام کرو، اللہ تعالیٰ کی نیکی کے سارے کام کرو. اللہ تعالیٰ کا نام لکھو بھی، پڑھو بھی، بتاؤ بھی، اور ساتھ کیا کرو؟ جو غلطی کر رہا ہو اس کو روکو بھی. وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ پھر کہا کہ اگر کسی سے غلطی ہو رہی ہو اور تم اس کو ہاتھ سے نہ روک سکتے ہو، تم میں طاقت نہ ہو تو کیا کرو؟ زبان سے اس کو روکو. اگر بڑا بھائی ہے تو اس کو ہاتھ سے نہیں روکنا ہے. اس کو کیسے روکنا ہے؟ زبان سے بتانا ہے اس کو. کیسے بتانا ہے اس کو؟ زبان سے کہنا ہے بھائی جان آگے کھڈا آ رہا ہے گر جائیں گے آپ. ٹھیک ہو گیا. پھر کہا کہ اگر تم اس کو ہاتھ سے بھی نہ روک سکتے ہو، زبان سے بھی نہ روک سکتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ اس کو اپنے دل میں ضرور برا جانو. لیکن یہ ایمان کا درجہ کم والا ہے. پتہ نہیں گنا جائے گا نہیں گنا جائے گا، کوئی نہیں پتہ. گنا کون سا جانا ہے؟ جس نے ہاتھ سے روکا، جس نے زبان سے بولا. فرسٹ کس نے آنا ہے؟ ہاتھ سے روکنے والے. گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کے کام میں کیا کرنی ہے؟ جوانی دکھانی ہے، ہمت دکھانی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے پھر اس میں مصیبت تو پڑے گی. جب تم کسی کو ہاتھ سے روکو گے، زبان سے بتاؤ گے تو مشکل تو پڑے گی. پھر کیا کرنا؟ اس پہ کیا کرنا جب مصیبت پڑے تو؟ حریرہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا کہتے ہیں جب مصیبت پڑے تو کیا کرو؟ حافظ صاحب صبر کرو. اللہ تعالیٰ کا صبر کرو. جب مصیبت پڑے تو کیا کرو؟ جب تم نماز پڑھو گے، نیکی کی دعوت دو گے، برائی سے روکو گے، تو پھر تمہیں صبر بھی کرنا پڑے گا. اور صبر کرنے والوں کے لیے ساتھ کون ہے جی؟ ان اللہ مع الصابرین. اللہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ پینسل کی بات تو میں نے آپ کو بتائی، بغیر ربڑ کے پینسل نہیں ہوتی ہے نا. کیوں نہیں ہوتی ہے جی؟ اسی لیے نہیں ہوتی ہے کہ بچے کو جو لوگ لکھنا سکھائیں وہ ساتھ مٹانا بھی سکھائیں. کیا کریں؟ جو لوگ ٹائپ کرنا سیکھیں وہ بیک اسپیس دبانا بھی سیکھیں. ایسا کام نہیں چلنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو کیا کرنا ہے جی ہمیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. حافظ صاحب امر بالمعروف اور امر بالمعروف، امر بال نہی عن المنکر، نہی عن
منکر کرنا ہے. پینسل ربڑ اور شارپنر تینوں یاد رکھنے ہیں. رکھیں گے یاد؟ رکھیں گے بھائی. یہ بات کس نے کہی ہے جی ہمیں؟ کس نے بتائی ہمیں یہ بات؟ اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے کس کے لفظ لکھے ہیں؟ کس کی بات لکھی ہے؟ لقمان کی. کیا وصیت تھی؟ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. اے میرے بیٹے نماز قائم کر تاکہ تو نیکی کا حکم دینے والا بنے, برائی سے روکنے والا بنے اور صبر کرنے والا بنے. بس جس نے پینسل ہاتھ میں رکھی ہے نا, جب بھی آپ کسی کی بورڈ کو دیکھیں تو آپ کو کیا یاد آ جائے؟ حکیم لقمان یاد آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے آخری بات جو لقمان کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی وہ یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں, جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بار بار بتائی ہیں اور کہا کہ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر اور اکڑ کے نہ چل. بدماشی نہیں کرنی ہے, چوڑا نہیں چلنا ہے. اللہ تعالیٰ کسی خو پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس آئی فون آ گیا ہے, میرا لیپ ٹاپ شاندار ہے. نہیں 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 نہیں, یہ سب کہاں سے آئے ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے دیے. کیوں دیے؟ تاکہ ہم اس کا شکر کریں, تاکہ ہم اس کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. کیا کرو گے؟ شکر کرو گے تو کیا کروں گا؟ کسی کو چاہیے اور چاہیے بھائی, اور پیسے بنانے ہیں کسی نے تو کیا کرے جی؟ کہے بار بار کہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. جب 3 دفعہ گائے گا تو اس کی جیب میں 10 روپے بڑھ جائیں گے, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس کو آپ کے پاس 1000 روپے آ جائیں, آپ میرے سے شرط لگا لیں 1000 میں سے آپ 990 خرچ کر دیں گے نا, تو 1000 روپے 9999 بدل جائیں گے. پتہ نہیں چلے گا آپ کو, شرط لگا لیں نہیں پتہ چلے گا. کیوں صاحب پتہ چلے گا؟ پتہ نہیں چلنا ہے آپ کو. میں دبئی سے آیا ہوں. میں کہاں سے آیا ہوں جی؟ دبئی سے آیا ہوں. میں نے اپنے امبا ابا کو حج کرایا تھا. کیا کرایا تھا؟ حج کرایا تھا. جتنی پھوٹی کوڑے تھے سب ختم ہو گئے, صفر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ 2 سال میں اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی تھی نئی. 2 سال میں اللہ تعالیٰ نے کیا دی تھی؟ کیسے دی؟ کچھ نہیں پتا چلا. ڈبل ہو گئے پیسے. کتنے ہو گئے؟ ڈبل ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ڈبل ہو گئے. میں بات کسی کو بتاتا نہیں ہوں لیکن میں نے بچوں کو بتائی ہے. کیوں بتائی ہے؟ آپ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اماں ابا کو کیا کرانا ہے؟ حج کرانا ہے اپنے اماں ابا کو. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا جی میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے 7 حج کرائے, کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کہتے ہیں, میں نے کہا نہیں. کہتا پھر کہا وہ تو بھی ایک رات جو اس نے تمہیں سلایا تھا اپنے بستر پہ, جب تم نے پیشاب کر دیا تھا, بستر گیلا ہو گیا تھا, وہ تمہاری جگہ پہ سو گئی تھی اور تم کو اپنی جگہ پہ خوش جگہ پہ لٹا دیا تھا. تو برابر کی بات کرتے ہو یار, تم نے تو بھی ایک رات کا بھی کوئی حساب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے, لوگوں سے منہ پھیر کر نہ چل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو کہ خود پسند ہو. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک آپ اخلاق کے بہترین درجے پر ہیں. آخری بات, آخری آیت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی, وہ کہتے ہیں اپنی چال میں اعتدال اختیار کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے جیسے پہاڑی اتر رہے ہو. رفتار دھیمی ہوتی تھی, سنبھل کے چلتے تھے, نہ بہت تیز بھاگتے تھے نہ بہت آہستہ چلتے تھے. اور اپنی آواز کو کیا رکھنا ہے جی؟ ہلکا رکھنا ہے, آرام سے بات کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے مجلس میں تو لوگوں کو سننا پڑتی تھی قریب ہو کے. لوگوں کو کیا کرنا پڑتی تھی؟ قریب ہو کے سننا پڑتی تھی. کام کی بات بتاتے تھے نا. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے. لوگوں نے روک کے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہتے میراث بٹ رہی ہے. میراث کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے یا مرنے والا ہوتا ہے یا پیسہ کما لیتا ہے بہت سارے, تو لوگوں میں بانٹ دیتا ہے. وہ اپنے بعد میں جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے وہ بچوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. کہتا ہے اللہ کے نبی کی میراث بٹ رہی ہے. لوگوں نے پوچھا کیا بٹ رہا ہے بھائی؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کیا بانٹ رہے ہیں. اللہ کے نبی کی میراث کیا تھی؟ یہ قرآن اللہ کے نبی کی میراث تھی. تو اللہ کے نبی کی آواز کیسی تھی جی؟ دھیمی آواز تھی, پست رکھ. اور آوازوں میں سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی آواز ہوتی ہے. آوازوں میں
وَإِنَّكَ عَلَىٰ، آواز کون سی جی؟ گدھے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حمیر. کیا کہتے ہیں؟ حمیر. ہے میم یہ رے حمیر. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. بے شک آوازوں میں سخت سے سخت آواز، گندی آواز، گدھے کی آواز. یاد رکھیں گے جی. گدھے کو کیا کہتے ہیں؟ حمیر. کیا کہتے ہیں سعد؟ حمیر. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے، ایک رہ گئی بیچ میں سے، ہاں ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی نماز پڑھو. سورہ لقمان ہم نے پڑھی، اس میں کیا ہے جی؟ وصیت ہے. اس میں کیا ہے؟ وصیت ہے. کس چیز کی؟ نماز کی، امر بالمعروف کی، اخلاق کو بہتر کرانے کی، ہلکا ہلکا بولنے کی، آرام سے بات کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ سب لوگ جو ہے وہ جو میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے وہ یاد رکھیے گا. کون سی؟ گدھے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کون سی صورت میں آیا ہے؟ سورہ لقمان کون سے رکوع میں؟ دوسرے رکوع میں. یہ رکوع کس کی بات ہے؟ یہ ساری حکیم لقمان کی بات ہے. اس نے کس کو کہی ہے؟ یہ ساتھ کس کو کہی ہے؟ اپنے بیٹے کو. ٹھیک ہو گیا؟ یہ سب باتیں یاد رہیں گی. یہ 5 پوائنٹ یاد رکھ لیں. حمیر ہے میم یہ رے حمیر. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. واقصد فی مشیک، آخری آیت ہے دوسرے رکوع میں، واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. تو بس یہ 6 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. شرک نہیں کرنا ہے، والدین کا ادب کرنا ہے، عمل کرنا ہے. کس لیے؟ کیسا عمل کرنا ہے؟ ان لوگوں کا عمل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ باریک بھی ہیں. نماز معروف. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حکیم لقمان کے الفاظ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وعلی تلاوت القرآن والقرآن. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.